أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. سورة البینہ مدنی سورت ہے. اتنوی دے ترتیب کی او سلم سورت تے نزول کی او سورہ الطلاق پسی راغل ہے. مخ کی صورت کی قرآن کریم عظمت بیان شو. چی پا کم اشپا کی اللہ قرآن کریم دنیا ترا لے گلے دے دا یوشبا دا زرو میاشتونا غوراو بہتر. اوسطن ہری میاشتی کی 13 شپی دی نو 13 شولا چی ضرب ورکی زرو سرا نو 13 زرا شپی شوی 30,000 راتیں. یو طرف تا یوشپا او بل طرف تا 13 زرا شپی. یو سڑے کا 13 زرا شپی عبادت تا اللہ او کی او دا طول شپی دا قدر شپی نہ خالی. او بل طرف تا یو سڑے یو شپا دا اللہ عبادتو کی کچھ دا قدر شپی نو دا یو شپا دا 13 زرو شپو نزیاد غورا و بہتر. زکا چی دی کی اللہ قرآن ڈالے گل دے او داش پا اللہ دی امت لا ورکڑی دا نو دا امت غورا شو. مخکینی امتونو کی داش پا نوا زکا چی قرآن نو دی امت لا اللہ قرآن ورکو او چی کم اشپا کی اللہ قرآن راولے گا نو داش پا دا خیر او دا برکت نا ڈکا شوا او دا عزت منا او قدر منا شوا. نو دی صورت کی دا دینہم زیاد اہم بیان کی چی خلاصے او نجات او کامیابی نشتا. یو سڑے کا پخیٹ ہو گئی نو دا لوگی نا با مرشی دنیا بے خراب شی. خو یو سڑے کدے دا ایمان نہ خالی او دے دا قرآن کریم نہ تابدارے نہ خالی او دے دا نبی علیہ السلام دا سنتنا او دا طریقین خلافی او دے دا نبی علیہ السلام نہ تابدارے نہ خلافی نو دا دنیا ہم تباشوا و آخرت ہم تباشوا. نو دی صورت کی دا اہم مسئلہ روڑی اے دا دنیا یہودیانو عیسائیانو عمیانو مشرکانو انسانانو خلاصے نشتا کامیابی نشتا نجات نشتا بید دی خبری جی او سڑی سو نبی علیہ السلام من ایمان نہیں راوڑے او داغا تابیداری نہیں شروع کری.
لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين نو کافر یهودیان عیسایان مشرکان امیان منفکین بیلیدون کی دخل شرکنا منفکین پری خودون کی خپل دل لرا اهل کتاب یهود او عیسایان توي او مشرکان دي سره سي کتاب نو دا عميان دي لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين نو کافر یهودیان عیسایان او مشرکان منفکین جدا کی دون کی بیلیدون کی د شرکنا پری خودون کی خپل دل لرا حتی تأتیهم البینہ تردی چراشی دیتا بینہ رسول من اللہ دا بینہ سی شیرے دا دا اللہ پیغمبر او دا اللہ رسول دے دا یهودیانو عیسایانو او دا مشرکانو امیانو خلاصے نشته دے چې سود الله نبی نہیں راغلے او دی ته بیان نہیں کړي او دی به ایمان نہیں راوړي او دی دا الله دا نبی او پیغمبر تابعداري نہیں کړي نو پدی انسانانو الله ډیر لوی احسان وکړ چې دی دنیا ته نبی علی السلام راولېګو او بیا یې هغه قران راولېګو او بیا داغه معجزې سرګند کړي نو چې اوس په څوک ایمان راوړي نو دې بخلاصې عمومي او چې چا په ایمان را نه وړو تابعداري و نه کړه نو دې خلاصې نجات نشي کولی نو یهودیان عیسایان مشرکان امیان منفکین بیلیدون کی د شرک نا پری خودون کی خپل دل لرا تر دې چې راشي دیتا بینا رسول الله یتلو صحفا مطهرا بیانی با دیتا صحیفی پاکی قرآن کریم پاک صحیفی پنورو انبیاء اللہ را لے گلے وے او قرآن کریم اللہ پا نبی علیہ السلام راو لے گو دا سے قرآن دے مطهرا کہ دا شکنا شبینا ریبنا دروغنا کذبنا ہر سن پاک دے فیہا کتب قیمہ پدی قرآن کریم کی کتب احکام دی مضامین دی قوانین دی عدل دا انصاف قیمہ کلک او مضبوط فیہا پدی قرآن کی کتب جماعت دے دا انبیاء قیمہ کلک او مضبوط دا پاک کلام دے پاک کتاب دے دا اللہ طرف نہ راغلے دے او دے کی چې کم مضامین دی کمی خبری دی دا ډیر کلک او مضبوط دی وما تفرق الذین اوتوا الكتاب ندی بیل شوی ځان نشوی گڑ وڑ شوی هغه څوک چې ورکړی شوی ورله کتاب الا مگر من بعد رستو د هغې ما جاءتهم البینه چې راغې دیتا بینه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د راتلو نه رستو او د هغه معجزې چې کله څرګند شوې نو د هغې نه رستو او دلایل چې کله څرګند شو نو د هغې نه رستو بعضی یهودیانو دیو پیجند او زید او د عناد د وجې به ایمان را نوړو او بعضو به ایمان راوړو نو چې چا ایمان راوړو دی پاک شو او خلاصې وبومي او چا چې ایمان را نوړو زید او د عناد د وجې او د تابعداري ونکړه نو لاړل برباد شو خراب شو وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه وما امروا
او دیتا امر نو شوی حکم نو کړی شوی الا مگر د دې خبرې لیعبد الله چې عبادت وکړي د الله، عبادت به یو د الله کوي. عبادت څه ته وایي؟ غوښتل د الله، مینه د الله او یره د الله. لیعبد الله چې عبادت وکړي، بندگی وکړي د الله، مخلصین خالص کون کی وی لہو اللہ لرا، الدینا گردن، الدینا غاڑا، الدینا تابیداری. دیتا دا دی امر شویو چی تاسو با یو دا اللہ تابیداری کوئی، یو اللہ دا با گردن او غاڑا کیک دا. خنفاء لگ با ولاریے پا توحید، ویقیم الصلاة او پابندی مکوی د مانځه. یوازې توحید نه دی، مونځ خیال او لحاظ به هم ساتي. ویؤتوا الزکاة ورکوي به زکات، وذلک دین القیمه او دغه دی کلک او مضبوط دین. ان الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین، یقینا هغه څوک چې کفر وکړ د یهودیانو عیسایانو نه او مشرکان امیانونا، فی نار جہنم پور د جہنم کی وی، خالدین فیہا ہمیشہ وی پا جہنم کی. اولئکا دغا یہودیان عیسایان امیان مشرکان، ہم شر البریہ دغا دی بدتر د مخلوق، دا اللہ پا مخلوقات کی بدترین خلق دی. ان الذین آمنوا یقینا هغه څوک چې ایمان راوړو، مسئلہ امانلا کہ دا پیغمبر علیہ السلام تابداری ضروری دا، وعملوا الصالحات او عمل کئی موافق دا شرع، اولئکا دا حق کسان دی، هم خیر البریہ چی دی غور دی بہتر دی دا مخلوق، جزاؤہم بدلی دا دی، عند ربهم پنیز دا رب دا دی، جناتو باغون دی، عدن دا ہمش گرائی، تجری بہی گبا من تحتها لاندی دونو داغے، الانہار ولی، خالدین فیہا ابدا ہمیشہ وی بدی نعمتنو کی ہمیشہ. رضی اللہ عنہم خوشال شو راضی شو اللہ ددینا، ورضو عنہ او دیتنہم خوشال دی. ذالک دا مقام دا نعمتنا دا جنتنا، لمن حغ چال ردی خشیا چی دے او یرید ربہو دا خپل ربنا، خپل ربنا او یرید او دا اللہ دین تابدار شو، او دا اللہ قرآن تکیناست او ذکر اکڑا او بدی عملو. ہر انسان چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، کامیابی کے لیے خاک چانتے ہیں، کامیابی کے لیے دکانیں کھولتے ہیں، کامیابی کے لیے کاروبار کرتے ہیں، کامیابی کے لیے انجینئرنگ کرتے ہیں، ڈاکٹری کرتے ہیں، ڈگریاں کرتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے کامیاب ہو جاؤں، کونسلر بن جاؤں گا کامیاب ہو جاؤں گا، ناظم بن جاؤں گا کامیاب ہو جاؤں گا، بادشاہ بن جاؤں گا کامیاب ہو جاؤں گا، بڑے فیکٹریاں ہمارے ہو جائیں گے کامیاب ہو جاؤں گا، بہت سارے بنگلے ہمارے پاس ہو جائیں گے کامیاب ہو جاؤں گا، بڑے فراڈو بڑے گھڑیاں ہمارے پاس ہوں گے تو کامیاب ہو جاؤں گا. ہاں، کاغذ چنتے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، مونگ پھلی بادام بیچتے ہیں میں کامیاب ہو جاؤں گا، بڑے بڑے بادام و مونگ پھلیوں کی دکانیں کھولتے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، ٹماٹر بیچتے ہیں میں کامیاب ہو جاؤں گا، ٹماٹر بیچتے ہیں، ٹماٹر کے اوپر ٹماٹر بیچنے کے لیے اسپیکر لگائے ہوئے، لوگوں کے دماغ کھا گئے، چیخے لگا رہے ہیں کہ ٹماٹر لے لو ٹماٹر. آلو بیچتے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں، آلو بیچنے کے لیے ریڈیو پہ اسپیکر لگایا ہوا ہے کہ آلو بکے گا میں کامیاب ہو جاؤں گا. دودھوں کی دکان کھولا ہوا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، پھر دودھ میں پانی ڈالتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے کامیاب ہو جاؤں. گدھوں کے گوشت بیچتے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں، حرام کھاتے ہیں میں کامیاب ہو جاؤں.
لوگوں کے سرے کاٹتے ہیں، لوگوں کو گولیاں مارتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے ڈھاکے کوئی چھری کوئی دغا بازی کروں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ نہیں بھائی، نہیں بھائی، یہ دنیا کا مختصر زندگی ہے۔ سوچو اللہ پاک نے آپ کو دنیا میں کس بات کے لیے بھیجا ہے، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھینس کو اللہ پاک نے بھیجا ہے انسانوں کو گوشت دینے کے لیے، دودھ دینے کے لیے، گوبر دینے کے لیے، چمڑا دینے کے لیے۔ گدھے کو اللہ پاک نے بھیجا ہے انسانوں کی خدمت کے لیے، انسانوں کے سواری کے لیے، بوجھ اٹھانے کے لیے۔ اونٹ کو دیکھو، بکری کو دیکھو، مرغی کو دیکھو، ہر چیز کو دیکھو، ہر چیز اللہ کا حکم مان کے اپنا جس بات کے لیے اللہ نے بھیجا ہے وہ اپنا پورا کر رہے۔ سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، ہواؤں کو دیکھو، بارش کو دیکھو، آسمانوں کو دیکھو، زمینوں کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، ہر چڑیے کو دیکھو، ہر چیز میں اللہ کا حکم نظر آئے گا، ہر چیز اللہ کے حکم کو پورا کر رہے۔ اب یہ بتاؤ کہ اگر انسان اللہ کا حکم نہ مانے، نبی کے طریقے پہ زندگی نہ گزارے، تو اس کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ دنیا میں کس بات کے لیے بھیجا ہے؟ یہ اس بات کو غور سے دیکھو، سمجھ میں نہیں آتا۔ بھائی کامیابی اللہ پاک نے دین میں رکھا ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقوں پر پورا کرنے کو دین کہتے ہیں۔ اللہ کے احکامات نبی کے طریقوں پر پورا کر کے دین زندگی میں آئے گا، دنیا میں بھی چمکے گا، آخرت میں بھی چمکے گا۔ اب بھائی دین زندگی میں کیسے آئے؟ بھائی دین آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے آئے گا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو آپ ہی کے طریقے سے کرے گا، اللہ جل جلالہ سب سے پہلے اس محنت کرنے والے کی زندگی میں پورا دین جاری شہری فرمائے گا، اور اس محنت کے نتیجے میں جو دین انسانوں کی زندگی میں موجود ہے اس کا حفاظت فرمائے گا، اور جو دین انسانوں کی زندگی سے نکل چکا ہے اس کو وجود عطا فرمائے گا، اور جن لوگوں کو اب تک ہدایت نہیں ملی ہے اس کو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محنت نہ ملک کا محتاج ہے۔ کیا مطلب ملک کا محتاج؟ یعنی بادشاہ بنے گا تبلیغ کرے گا؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محنت نہ مال کا محتاج، یعنی پیسہ تمہارے پاس ہوگا تبلیغ کرو گے، دعوت کا کام کرو گے، دین کا کام کرو گے؟ نہیں، مال کا محتاج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محنت نہ مادی اسباب کا محتاج ہے کہ تمہارے پاس گاڑی ہوگا، تمہارے پاس موٹر سائیکل ہوگا، تمہارے پاس ٹریکٹر ہوگا، تمہارے پاس بڑے بڑے جیپ ہوں گے، موٹر ہوں گے، مزدہ ہوگا، کوچ ہوگا، رکشہ ہوگا، تو تم جو ہے پھر تبلیغ کا کام کر سکے گی؟ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محنت آپ ہی کی طریقے سے کرنا اللہ جل جلالہ نے سبب اور ذریعہ بنا ہے سارے عالم انسان کو ہدایت پر آ جانے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محنت آپ ہی کی طریقے سے کرنا، یہ اللہ پاک نے سبب ذریعہ بنا ہے اس دعوت کے کام کو۔ ہر نبی سے اللہ نے فرمایا دعوت کا کام کرو، ہر نبی سے اللہ نے فرمایا اس دعوت کے کام سے دین لوگوں میں کی زندگی میں آئے گا۔ لوگ دعوت کا کام کرے گا، سب سے پہلے اس دنیا میں کامیاب ہوگا۔ سارے عالم ہدایت پر آنے میں ہم اور آپ اس محنت کو سیکھنے والے ہیں۔ اللہ پاک اپنے مرضیات کے مطابق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور مبارک محنت میں سب سے پہلے چیز جو ہے اور بنیادی چیز جو ہے وہ دلوں کی یقین کا صحیح ہونا ہے۔ جب دل کا یقین صحیح ہو جاتا ہے تو بدن سے نکلنے والے اعمال درست ہو جاتے ہیں، اور جب بدن سے نکلنے والے اعمال درست ہوں گے تو فیصلے اللہ جل جلالہ کی طرف سے عافیت کے، رحمت کے، نعمت کے، برکت کے نازل ہوں گے۔ یہ اجتماعی اعتبار سے بھی اور انفرادی اعتبار سے بھی۔
میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یعنی اس میں سب سے پہلے جو طاقتور اور مؤثر ذریعہ جو ہے وہ اپنے دل کو نشانی بنا کر اللہ سے ہونے کو کہنا اور مخلوق کی نفی کرنا کہ اللہ سے ہوا ہے، اللہ ہی کر رہا ہے اور اللہ ہی کرے گا۔ یہ جو کچھ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے ہوا، یہاں سے ہوا، اس نے کیا، اس نے کیا، یہ سب جھوٹ ہے میرے بھائی۔ اس سب کچھ کو کرنے والا میرا ایک اللہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت جو ہے، سب سے پہلے محنت جو ہے وہ کلمے پہ کیا ہے؟ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمے کے 5 فرائض ہیں، 5 ضروری باتیں ہیں، 5 یعنی کلمہ سارے زندگی میں ایک بار پڑھنا فرض ہے، کلمے کے الفاظ کو درست کرنا فرض ہے، اور کلمے کے معنی اور مقصد کو جاننا فرض ہے، اور کلمے کی نیچے زندگی گزارنا فرض ہے۔ اور نمبر 5 کیا ہے؟ کلمہ دوسروں تک پہنچانا فرض ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دعوت کے کام کے لیے بھیجا ہے، اس کلمے کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہاں، جو دعوت کا کام کرے گا اللہ پاک دنیا میں بھی چمکائے گا، آخرت میں بھی چمکائے گا۔ جو نہیں کرے گا اللہ پاک پوچھے گا، میں نے تمہیں نبی علیہ السلام کی امت کے لیے چنا تھا، تم نے دعوت کا کام کیا ہے؟ پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں جنت میں دعوت والے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد اور غم والا اور محنت کرنے والے لوگ انبیاء کے ساتھ کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ تو نہ انبیاء ہے نہ شہداء ہے۔ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی ہے جنہوں نے دعوت کا کام کیا ہے۔ کام اونچا کام ہے۔ ہمارے کہنے کی وجہ سے کوئی نمازی بن جائے اور جب تک نماز پڑھے گا ہمیں آپ کو اجر ملے گا، وہ جب تک ذکر کرے گا، قرآن پڑھے گا، نماز پڑھے گا اور وہ حج کرے گا، عمرہ کرے گا، اس کو بھی پورا ثواب ملے گا، ہمیں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ کام اونچا کام ہے۔ اس کام کو نکلنے کے لیے جو شخص یہ کہے کہ اللہ میرا توبہ، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، پچھلا گناہ اے اللہ مجھے معاف فرما، سچے دل سے معافی مانگ کے توبہ کر کے، اور یہ کہے کہ اللہ آج کے بعد تیرے طرف لوگوں کو بلاؤں گا، تیرے نبی کے طریقوں کو سیکھ کر تیرے احکامات کو پورا کر کے زندگی گزاروں گا اور دعوت کا کام کروں گا، پوری دنیا میں ہر انسان تک یہ بات پہنچاؤں گا کہ اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے نہیں، سارے مخلوق اللہ کا محتاج ہے۔ ایسے شخص کے ہر قدم پہ 700 نیکی ملیں گے، 700 گناہ معاف، 700 درجے بلند ہوگا۔ 1 روپے اپنے اوپر خرچہ کرے گا، 7 لاکھ کے صدقے کا ثواب ملے گا۔ 1 نماز پڑھے گا، 49 کو نمازوں کا ثواب ملے گا۔ 1 سبحان اللہ پڑھے گا، 49 کو سبحان اللہ کا ثواب ملے گا۔ اس کا یہ شخص جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے، جہاد کے لیے نکلا ہے یا دعوت کے کام کے لیے نکلا ہے، یہ وہاں اللہ کے راستے میں سویا ہوا ہے، دوسرا شخص اپنے گھر پہ ساری رات تہجد پڑھ رہے، اس کے تہجد سے اس کا نیند بہتر ہے۔ ہاں، یہ ایسا کام ہے، کام اونچا کام ہے۔ علماء نے فرمایا سیکھنے کے لیے 4 مہینے، کرنے کے لیے سارا زندگی۔ اپنا ارادے فرماؤ اور اپنے جو ہے ارادے فرماؤ اور جلدی سے، تاکہ پھر اس کے بعد دعا کریں۔ چلو بھائی دعا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا غنی بادشاہ، یا رحیم بادشاہ، سب سے پہلے ہمیں ٹھیک فرمائے اللہ، ہم ٹھیک نہیں ہیں اللہ، سب سے پہلے ہمیں ٹھیک فرمائے اے اللہ، سب سے پہلے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ، ہمارے گناہوں کو سب سے پہلے معاف فرما اے اللہ۔ ہم تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، تیرے طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اے اللہ، اگر ہم ٹھیک نہ ہو تو اے اللہ ہمارے بات کیسے لوگ مانے گا اے اللہ۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں پہلے تو خود اپنے آپ کو ٹھیک کرو اے اللہ، تجھ سے مانگتے ہیں اللہ، ہمیں درست فرما
اے اللہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سب سے پہلا ہمارا وہ یقین وہ ایمان بنا دے جو تو نے انبیاء و صحابہ کا ایمان بنایا تھا۔ اے اللہ دنیا کے تمام انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ جتنی بھی انسان ہے، کافر ہے، ہندو ہے، جس مذہب میں بھی ہے، اے اللہ سارے تیرے انسان ہے، جہنم میں جلیں گے، دنیا میں بھی پریشان ہوں گے، آخرت میں بھی پریشان ہوں گے۔ اے اللہ سب ہمارا بھائی ہے، اے اللہ سب کچھ، اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما، سب کو آپس میں محبت عطا فرما۔ جس زبان والے ہیں، جس ملک والے ہیں، سارے دنیا کے ممالک آپس میں محبت عطا فرما۔ اے اللہ سارے ممالک ایسے محبت والا بنا دے کہ ایک دوسرے کو کھلانے والا بن جائے، ایک دوسرے کو پلانے والا بن جائے، ایک دوسرے کی خدمت کرنے والا بن جائے۔ اے اللہ ہر تمام مسلمانوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دین کے تبلیغ کام کے لیے نکلے ہیں، جہاد کے لیے نکلے ہیں، دعوت کے کام کے لیے نکلے ہیں، یا مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، یا مسجد مدرسوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے یہ خدمت اپنے دربار میں قبول فرما، ان کے دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ اے اللہ ان سب کا حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے حفاظت اور نصرت فرما۔ اے اللہ تمام علماء، حافظہ اور تمام دیندار طبقہ جتنے بھی ہیں، اللہ شیطان کوشش کر رہے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے ذلیل کر۔ اے غنی بادشاہ، اے اللہ ان کے حفاظت فرما۔ اے اللہ نفس سے بھی حفاظت فرما، شیطانوں سے بھی حفاظت فرما۔ اے غنی بادشاہ، اے اللہ شیطان لگا ہوا ہے، دین کو مٹھا رہا ہے، لوگوں کے سامنے دین کے دینداروں کو اے اللہ گھرا رہا ہے۔ اے اللہ دینداروں کو ہٹا دے۔ اے اللہ دینداروں کے خود نصرت فرما۔ اے اللہ مدد فرما۔ اے غنی بادشاہ جتنے مسلمان بھائی ہیں جس کے بچے نہیں ہیں، صالح اولاد عطا فرما، اور جن کے بچے ہیں اے اللہ ان کو حافظ قرآن، عالم، مفتی بعمل بنا دے۔ اے اللہ سب مسلمانوں کے بچوں کی حفاظت فرما، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین۔ شیئر کرو، لائک کرو اللہ کی رضا کے لیے۔